ہجرت والی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جبل ثور پہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان پتھروں پر اتنی اونچائی تک چڑھنے کے عادی نہ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں تو فوراً آقا علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر لیا اور غار ثور کے منہ تک لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں داخل ہونے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، لا تدخل حتی ادخلہ قبلک، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت تک داخل نہ ہوں جب تک پہلے میں نہ جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جا کے غار کو اچھی طرح صاف کیا، اندھیرے میں ہر طرف ہاتھ پھیر کر کے کہیں کوئی سوراخ وغیرہ تو نہیں ہے، پھر جتنے سوراخ تھے اپنی چادر پھاڑ کے غار کے سوراخوں کو بند کیا۔ چادر کے ٹکڑے ختم ہو گئے، ابھی 2 سوراخ باقی تھے، پھر ان سوراخوں پر اپنے پاؤں کی ایڑیاں رکھ دیں تاکہ کوئی موذی چیز میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ علی حجر ابی بکر، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ آقا علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رکھ دیا۔ سامعین محترم، ہجرت والی رات غار ثور کے اندر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے رحل کے اوپر اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہو۔ ابو بکر صدیق تیرے بخت اللہ نے کتنے بلند کیے ہیں، یہاں تک کہ ایک سوراخ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا۔ شدید درد کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاؤں کو حرکت نہ دی تاکہ میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ آئے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پہ آئے۔ آقا علیہ السلام کی آنکھ کھلی، آپ نے فرمایا، مالک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کیا، لدغت فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کالے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا لعاب مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگایا اور صحت کی دعا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کا لعاب لگنا ہی تھا کہ میرا درد فوراً ختم ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور غار کے اندر روشنی آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کی چادر کہاں گئی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی چادر کو پھاڑ کے ٹکڑے کر کے غار کے سوراخوں کو بند کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبہ، یہ ایثار، یہ قربانی دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کی، اللہم اجعل ابو بکر فی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو میرے ساتھ جنت میں درجہ عطا فرما۔